اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس یوٹیوب چینل کا نام قرآن از نور کیوں رکھا ہے۔ اب قرآن از نور کیا مطلب؟ قرآن نور ہے۔ قرآن کس طرح نور ہے؟ رات کے وقت اگر ہم چلتے ہیں تو ہمیں راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ راستہ دیکھنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی نور کی ضرورت ہوتی ہے، اور کون سا نور ہمارے کام آتا ہے؟ ہمارے کام دو نور آتے ہیں، ایک ہماری آنکھوں کا نور کام آتا ہے، اور دوسرا وہ نور جس کو مددگار کے طور پر کوئی ٹارچ، کوئی لائٹ وغیرہ ہم نے ساتھ رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دو نور مل کر ہمیں راستہ دکھانے کے کام آتے ہیں۔ اسی طرح اگر قرآن کو نور کہا گیا ہے تو کس اعتبار سے اس کو نور کہا گیا ہے؟ دوستان ذی وقار، قرآن کوئی شک نہیں کہ یہ نور ہے۔ اس میں ہدایت کا نور ہے، اس میں اللہ کی معرفت کا نور ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ قرآن ہی ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کس طرح اللہ کی رضا اور قرب کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم جہالت کے اور ظلم کے اندھیروں میں چل رہے ہوں تو جب ہم قرآن کا نور استعمال کرتے ہیں اور قرآن کے نور سے ہم فیض حاصل کرتے ہوئے ہم راہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ظلم سے بچنا چاہتے ہیں، ہم اندھیرے سے بچنا چاہتے ہیں، تو قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اگر تم قرآن سے رہنمائی لینا چاہتے ہو تو پہلے اپنے مقصد پر غور کرو کہ اللہ نے تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ نور دیتا ہے کہ قرآن سے آواز آتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو قرآن ہمیں کون سا نور دے رہا ہے؟ قرآن ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کا نور دے رہا ہے۔ قرآن ہمیں ہدایت کا نور دے رہا ہے۔ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جس نبی کی امت ہیں اس کا شرف کیا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہستی میرے اور آپ کے آقا، کریم آقا، ہماری جان، ہمارے ایمان کا حسن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ایک امتی پر کیا حقوق ہیں، یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ نور دیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ لامحدود ہیں۔ قرآن ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مجبور بنا کر نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور بنا کر کسی بھی انسان کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو راہ دکھا دی، اب انسان پر ہے کوئی چاہے تو وہ شکر گزار بنے، چاہے تو ناشکرہ بنے۔ تو یہ قرآن ہمیں نور دیتا ہے۔ قرآن ہمیں فرق کی راہیں بتاتا ہے کہ یہ ہدایت ہے، یہ ظلم ہے، یہ نور ہے، یہ اندھیرا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ علم جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے محبوب علیہ السلام ایمان والوں کی جانوں کے بھی قریب ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے۔ قرآن ہماری ہر طرح سے رہنمائی کرتا ہے۔ اگر زندگی کے اندھیروں میں ہم بھٹکتے ہوئے کہیں جا رہے ہوں تو جب بھی ہمیں کسی نور کی ضرورت ہو تو وہ سب سے بڑا نور نور قرآن ہے۔ نور قرآن ایسا نور ہے کہ جو ہر طرف روشنی ہی روشنی بکھیرتا ہے۔ ہمارے کردار اس پر عمل کرنے سے مزین اور منور ہو جاتے ہیں۔
کتنی قومیں ہیں جنہوں نے قرآن کو اختیار کیا اور آج وہ پوری دنیا کے اندر غلبہ و حکمرانی پائے ہوئے ہیں۔ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم سے تعلق کی تلقین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سیکھنے، سکھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج تک ہم نے جتنی بھی ویڈیوز بنائیں، چاہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دین سیکھنے سکھانے کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جناب میں نہ صرف قبول فرمائے بلکہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اپنے بندوں کے لیے بھی بخشش اور اپنی قربت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کی وجہ سے اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔